شروع ہے جی شروع ہے کون سا اس نہیں یہ شور بجتا ہے نہیں ہمیں شور آتا ہے نا ہاں پھر آدمی سوچ نہیں سکتا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل سے اس حکومت کے وہی وزراء اور معاون خصوصی اور مشیر جو پچھلے 1.5 سال سے پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ ہم نے شہباز شریف صاحب کے خلاف سلیمان شہباز صاحب کے خلاف لندن میں ہم نے ان کی حکومت سے رابطہ کیا ہے اور ان کو ہم نے شواہد مہیا کیے ہیں کہ یہاں پر کون سی کرپشن ہوئی ہے اور کون سی منی لانڈرنگ ہوئی ہے اور اس پر ان کی حکومت جو ہے وہ ایکشن لے گی. کل سے آپ نے سنا ہوگا رات صبح سے کہ اب وہ کہہ رہے جی ہمارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمیں کوئی پتہ نہیں, ہم نے تو کبھی کسی کے پاس نہیں گئے, ہم نے کسی سے کوئی بات نہیں کی. یہ تو جو برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی ہے وہ خود یہ کارروائی کر رہی تھی. یہ جھوٹ کا معیار اس حکومت کا جو ہے یہ دنیا میں منفرد ہے کہ ان کو اپنے ہی پرانے جھوٹ بھول جاتے ہیں اور نئے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. وہی آدمی جو 1.5 سال کہتا رہا جی میں پیچھا کر رہا ہوں, میری ذمہ داری ہے, میں کوشش کر رہا ہوں, آج وہ کہہ رہا ہے جی میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اس ملک کا وزیر اعظم اپنے دفتر میں ایک ایسٹ ریکوری یونٹ قائم کرتا ہے جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, کوئی قانونی اختیار نہیں ہے. اس ایسٹ ریکوری یونٹ نے آج تک کیا کام کیا ہے, اس کی حقیقت ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. یہ ڈاکیومنٹیشن پبلکلی بھی اویلیبل ہے لندن کے کورٹس کے اندر. تو جو بات میں کروں گا یہ ان ڈاکیومنٹس کی بنیاد پہ ہے جو اس کورٹ کے اندر این سی اے نے جمع کروائے. این سی اے کو خط لکھا گیا دسمبر 11 2019 کو ایسٹ ریکوری یونٹ کی طرف سے ایک بیرسٹر صاحب جن کا نام ضیاء نسیم ہے. ضیاء نسیم صاحب نے حکومت پاکستان کی طرف سے ایسٹ ریکوری یونٹ کو خط لکھا کہ جناب یہ الزامات ہیں شہباز شریف صاحب پر, ان کے خاندان پر, اور یہ ہمارے پاس شواہد ہیں, انہوں نے اتنی منی لانڈرنگ کر لی ہے, انہوں نے یہ جرم کیے ہیں اور ہم ان کا پیچھا کر رہے ہیں. یہ خط ہے بیرسٹر ضیاء نسیم صاحب کا, جن کی اس حکومت میں کیا حیثیت ہے اس کا کسی کو علم نہیں ہے. اور خط حکومت پاکستان کے لیٹر پیڈ پر کیبنٹ جی یہ کیبنٹ پرائم منسٹر آفس کیبنٹ ڈویژن ایسٹ ریکوری یونٹ کے لیٹر پیڈ پر یہ خط لکھا گیا نیشنل کرائم ایجنسی یو کے کو. چونکہ انگلستان کی حکومت کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارا وزیر اعظم نہ صرف جھوٹ بولتا ہے, ہر روز بولتا ہے, ہمارے اس کے وزراء جھوٹ بولتے ہیں, اس کے معاون خصوصی جھوٹ بولتے ہیں, اور وہ یہاں پر صرف اپنے جھوٹوں کے ذریعے 3 سال سے اپوزیشن کو دبانے کی کوشش میں مصروف ہیں. جب ایک حکومت دوسری حکومت کو خط لکھتی ہے تو دوسری حکومت اس کو سیریسلی لیتی ہے کہ ایک ریاست نے ہمیں خط لکھا ہے, یقیناً یہ بات سچ پر, حقائق پر اور انصاف کے تقاضوں پر مبنی ہوگی. اس پر نیشنل کرائم ایجنسی نے جو اکاؤنٹس تھے شہباز شریف صاحب کے اور سلیمان شہباز صاحب کے لندن میں, ان کو انہوں نے کورٹ میں پٹیشن کر کہ ہمیں یہ شواہد دیے ہیں پاکستان کی حکومت نے, اور اب ہم ایک تفتیش کریں گے
جو ان کا انٹرنیشنل کرائم یونٹ ہے، ہم 3 ممالک میں تفتیش کریں گے کہ کوئی جرم ہوا ہے، کوئی منی لانڈرنگ ہوئی ہے، اور اس کی بنیاد پر ہم آگے بڑھیں گے۔ یہ دسمبر 2019 میں یہ قدم نیشنل کرائم ایجنسی یو کے نے اٹھایا۔ ان اکاؤنٹس میں جو پیسے تھے، یہ اکاؤنٹس بھی ڈکلیئرڈ ہیں، ٹیکس ریکارڈ میں بھی ہیں، ایسٹس کے اندر بھی ہیں، شہباز شریف صاحب کے اور سلیمان شہباز صاحب کے۔ ان کے اندر جو پیسے ہیں وہ پاکستان سے ٹیکس پیڈ منی ہے، اس کو لیگل چینل سے ان اکاؤنٹس میں بھیجا گیا۔ بہرحال وہ اکاؤنٹ چونکہ وہاں کا قانون ہے، وہ فریز اکاؤنٹ کر دیے گئے 1 سال کے لیے۔ تفتیش جاری ہوئی، 3 ممالک میں تفتیش ہوئی، انگلستان میں، یو کے میں، پاکستان میں اور یو اے ای میں۔ اور اس میں یہ معمولی تفتیش نہیں تھی، اس میں یہ دیکھا گیا کہ کوئی جرم کیا گیا ہے جس سے اثاثے یا پیسے بنائے گئے، اور کیا پھر ان پیسوں کو کسی اور جگہ منتقل کیا گیا ہے، یعنی منی لانڈرنگ ہوئی، کیونکہ منی لانڈرنگ کی پہلی بنیاد یہ ہوتی ہے کوئی جرم کیا گیا ہو جس سے وہ پیسے بنائے گئے ہوں، اس کے بعد منی لانڈرنگ ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ 20 مہینے جاری رہا۔ یہ جج ارشد ملک کو بلیک میل کر کے یہ فیصلے نہیں ہوئے۔ یہ ایک ادارہ ہے نیشنل کرائم ایجنسی انگلینڈ میں، جو بڑی سختی سے تفتیش کرتا ہے ہر معاملے کی۔ ہر ریکارڈ دیکھا گیا، جو پیسے آئے ان کی سورسز دیکھی گئیں، پیسے کہاں گئے وہ دیکھا گیا، پیسے کا مصرف کیا ہوا وہ دیکھا گیا، اور یہ 3 ممالک میں دیکھا گیا۔ یہ تفتیش ایک ملک تک محیط نہیں تھی، انگلینڈ تک، یہ پاکستان میں بھی ہوئی، جو ان کے انٹرنیشنل کرائم یونٹ ہے اس نے کی، اور یہ یو اے ای کے اندر بھی ہوئی، اور یہ انگلینڈ کے اندر بھی ہوئی۔ اس میں جب اکاؤنٹ فریز ہوتے ہیں تو نیشنل کرائم ایجنسی جس شخص کا اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کو کہتی ہے کہ یا آپ ہمیں اجازت دے دیں آپ کا اکاؤنٹ کی تفتیش کرنے کی، یا ہم کورٹ سے اجازت لیں گے۔ تو یہاں پر شہباز صاحب نے اور سلیمان شہباز صاحب نے خود ان کو اجازت دے دی کہ آپ ان اکاؤنٹس کی تفتیش کر سکتے ہیں، اور یہ وہ کنسنٹ ہے، یہ وہ وکالت نامہ ہے جو شہباز صاحب نے دیا کہ آپ مکمل طور پر میرے اکاؤنٹ کی تفتیش کر سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ سب کورٹ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اور یہ 12 مہینے گزر گئے، پھر 6 مہینے کے لیے اکاؤنٹ فریز کیا گیا، وہ بھی کنسنٹ دی شہباز صاحب نے، پھر 6 مہینے کے لیے فریز کیا گیا کیونکہ تفتیش جاری تھی، اور پھر 6 مہینے کے لیے یہ اکاؤنٹ فریز کیا گیا کیونکہ تفتیش جاری تھی۔ تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی، اور بار بار نیشنل کرائم ایجنسی نے جو عدالت میں کاغذات جمع کرائے ہیں اس میں لکھا گیا کہ ہمیں مکمل سپورٹ حاصل ہے پاکستان کی حکومت کی اور اس کی ایجنسیز کی۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی سے صرف یہ ایسٹ ریکوری یونٹ، اس کی کوئی قانونی حیثیت پاکستان میں نہیں ہے، صرف یہ ڈیل نہیں کر رہا تھا، نیب خود بھی ڈیل کر رہا تھا۔ جو ڈی جی نیب ہے لاہور کے، وہ انگلینڈ جا کر ملتے تھے نیشنل کرائم ایجنسی سے، اور ہمارے پاس کچھ ایسے شواہد بھی ہیں کہ ایف آئی اے کے لوگ بھی جا کر ملتے رہے ہیں۔ یعنی کوئی ایجنسی پاکستان کی نہیں تھی جو اس کام میں ملوث نہیں تھی۔ اور آج اس ملک کا وزیر اعظم اپنے مشیروں کے ذریعے میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہمارا کوئی اس سے تعلق نہیں تھا۔ تعلق تھا یا نہیں، یہ جس عدالت میں این سی اے نے پٹیشن دی تھی اکاؤنٹ فریز کرنے کی، اگر اس کو پڑھ لیں، اس ریکارڈ کو دیکھ لیں، تو یہ بڑی وضاحت ہے اس معاملے میں
کہ پاکستان حکومت کی کتنی کوشش تھی اس معاملے کے اندر. 20 مہینے تفتیش جاری رکھی 3 ممالک کے اندر نیشنل کرائم ایجنسی نے. اس کے بعد نیشنل کرائم ایجنسی نے عدالت کو لکھا کہ ہمیں اب مزید اکاؤنٹ فریز نہیں کرنا چاہتے. جب نیشنل کرائم ایجنسی یہ لکھتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انہیں اس شخص کے خلاف کوئی شہادت نہیں ملی کہ اس نے جو کوئی جرم کیا ہو یا اس نے منی لانڈرنگ کی ہو. بڑی وضاحت سے نیشنل کرائم ایجنسی نے کہا تھا کہ ہمیں جو پاکستان کی حکومت کی ایجنسی نے بتایا ہے اس کے مطابق منی لانڈرنگ کے دعوے ہیں ان کے اور جرم کے دعوے ہیں. تو کل یہ دعوے مکمل طور پر غلط ثابت ہوئے اور جو عدالت تھی انگلینڈ کی اس نے اکاؤنٹس کو فریز کر جو فروزن تھے ان کے انہوں نے وہ جو فریز تھا وہ ختم کر دیا. یعنی 3 ممالک میں کوئی شہادت نہ کسی جرم کی ہے نہ کسی منی لانڈرنگ کی ہے. یہ حقیقت ہے اس سارے معاملے کی. اس کی میں تفصیل میں جاؤں تو کئی دن کا وقت درکار ہوگا. ہزاروں صفحے عدالت کے اندر جمع ہیں مختلف طریقے کے، لیکن ان کی بنیاد یہ ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی نے وہ مبینہ شہادتیں جو ہماری ایجنسیوں نے دی تھیں، جو حکومت پاکستان نے دی تھیں، جو عمران خان کے مشیروں نے دی تھیں، اس کی بنیاد پر ایک انویسٹیگیشن کی جو 20 مہینے جاری رہی. اس انویسٹیگیشن کے بعد یہ معلوم ہوا کہ کوئی ثبوت نہ کسی جرم کا نہ کسی منی لانڈرنگ کا شہباز شریف صاحب یا ان کی فیملی کے خلاف موجود ہے. یہ اس سارے معاملے کی حقیقت ہے اور یہ بدنصیبی ہے کہ آج جو ہمارے ملک کی بےعزتی ہوئی ہے ان اداروں کے سامنے، کیونکہ جب ریاست سے بات کرتی ہے اس کی بنیاد صرف حقیقت پر اور ان شواہد پر جن کا ثبوت آپ کے پاس ہو ان کی بنیاد پہ ہوتی ہے. اب اپنے ملک میں جو باتیں کرتے رہے الٹی سیدھی، یہ 3 سال سے تماشا یہاں لگا ہوا ہے، لیکن جب آپ دوسری ریاست سے بات کرتے ہیں تو ذمہ داری سے بات کرنی پڑتی ہے. آج عمران خان اس ذمہ داری سے بھی عاری ہے. آج یہ ملک کا وزیر اعظم ملک کی بےعزتی کا باعث بن رہا ہے. یہ معاملات جو ہیں یہ انتقام میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ان کو ملک کی پرواہ نہیں ہے، ان کو ریاست کی پرواہ نہیں ہے. یہ فیبریکیٹڈ ایویڈنس، جھوٹے الزامات دوسرے ممالک کو دیتے ہیں کہ جناب یہ ہم نے کر لیا. اس میں آشیانہ کا ذکر ہے کہ آشیانہ کا جرم ہے شہباز شریف پر. اگر جرم تھا تو آپ نے 1 سال سے زیادہ قید میں رکھا تو مقدمہ کیوں نہیں بنا سکے؟ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ نیشنل کرائم ایجنسی کو بتاتے کہ ہم سے مقدمہ نہیں بنا، کوئی شہادت ہمارے پاس نہیں ہے؟ تو آج جو پاکستان میں مقدمے ہیں وہ اسی منی لانڈرنگ کی بنیاد پر ہیں، جو یہ آپ سنتے ہوں گے کہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بڑے سخت مقدمے ہیں، بڑے پکے مقدمے ہیں. تو جس مقدمے میں منی لانڈرنگ کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے، تو آج انگلینڈ کی ایجنسی ہے جو میرا خیال ہم سے کئی ہزار گنا بہتر تفتیش کرتی ہے، اس نے کہہ دیا کہ کوئی منی لانڈرنگ کا ثبوت نہ ہمیں پاکستان میں ملا ہے، نہ ہمیں یو اے ای میں ملا ہے، اور نہ ہی ہمیں انگلینڈ کے اندر ملا ہے. یہ اس معاملے کی حقیقت ہے. تو اب ان جو کیسز ہیں پاکستان میں شہباز شریف صاحب پر، ان کی کیا حیثیت ہے؟ جب انٹرنیشنل ایجنسیز کہہ چکی ہیں کہ ہمارے ملک سے کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی، کوئی ثبوت نہیں ہے،
اور صرف بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. اب یہ وہی حکومت جو کل الیکشن کمیشن پر حملہ آور ہوئی تھی، آج اور پھر یہ پی ڈی ایم اے بنا کر میڈیا پر حملہ آور ہوئی، پی ایم ڈی اے بنا کر آج وہ پھر میڈیا پر حملہ آور ہوئی ہے. اور یہ حکومت کے بشیر اور وزیر آج فرما رہے ہیں کہ ٹی وی چینل جو ہے وہ فیک نیوز بناتے ہیں. یہ بات وہ لوگ کر رہے ہیں جو فیک فیبریکیٹڈ ایویڈنس جا کر ریاست پاکستان کے نام پر دوسرے ملک کے ایجنسی کو دیتے ہیں اور پھر ملک کی بےزتی کراتے ہیں. جب کوئی شہادت نہیں ملتی تو آج کہتے ہیں جی فیک نیوز بن گئی. یہ فیک نیوز نہیں ہے، یہ آپ کی فیک ایویڈنس ہے جس نے آج پاکستان کو بدنام کر دیا ہے. یہ ایک فیک نیوز انڈسٹری. آپ ان وزراء کی پریس کانفرنسیں پرانی نکال کر دیکھیں کہ اس خوشی کے ساتھ 4 6 وزراء آ کے پریس کانفرنس کیا کرتے تھے. آج وہ کہاں پر ہیں؟ آپ کو 3 سال میں کوئی ثبوت ملا ہے کسی کرپشن کا؟ آج ثبوت موجود ہیں کرپشن کے. اس حکومت کی ہزاروں ارب کی کرپشن کے ثبوت ہیں. کمیشن پہ کمیشن بنا ہے، وزراء ہٹا دیے گئے ہیں، لیکن کسی ایک شخص نے ایک دن بھی نہ جیل میں گزارا ہے، نہ کسی پر الزام نیب لگا سکا ہے. یہ وہی نیب ہے جو یہاں سے انگلستان جا کر ملتا ہے اے آر یو وہاں پہ نیشنل کرائم ایجنسی سے. اے آر یو یہاں سے جاتی ہے، ایف آئی اے جاتی ہے، خط لکھتے ہیں حکومت پاکستان کے نام پر، صرف اسی مقصد کے لیے جو ملک میں پولیٹیکل انجینئرنگ کا مقصد ہے اس حکومت کا. یہ بدنصیبی ہے ملک کی کہ آج ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کا نام بھی بدنام کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے، جو حکومت کی مشینری اپوزیشن کو دبانے کے لیے پیچھے سے نہیں ہٹتے، جو ہر حربہ استعمال کرنے کو تیار ہیں. یہ میں پھر ذکر کر دوں کہ جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے یہ عام طور پر 6 سال پیچھے جاتی ہے جو ایویڈنس دیکھتی ہے. اس معاملے میں وہ 20 سال پیچھے تک گئے. 20 سال کے ریکارڈ انہوں نے چیک کیے کہ کوئی منی لانڈرنگ کسی جرم کا ثبوت مل جائے، کچھ نہیں ملا. یہ آج حقیقت ہے شہباز شریف صاحب کے معاملات کی. لیڈر آف دا اپوزیشن جس پر نیب نے جس کو 20 مہینے سے زیادہ قید میں رکھا، آج کم از کم چیئرمین نیب میں اگر کوئی غیرت ہو تو یہ تو کہہ دے کہ مجھے افسوس ہے ہم سے غلطی ہو گئی. میں سننا چاہتا ہوں ان معاون خصوصی کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے جا کر نیشنل کرائم ایجنسی کو جھوٹ بولا. یہ آج ملک کے معاملات، بدقسمتی سے بات یہاں تک جا پہنچی ہے کہ آج ہم انتقام کی ہوس میں ملک کے معاملات کو بھی داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ابھی شاہد صاحب نے تفصیل سے آپ کو بتایا ہے کہ آج حکومت کے جو احتساب کے مشیر ہیں انہوں نے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. یہ حکومت فیک ہے، فیک نیوز کے ساتھ چلتی ہے اور فیک الزامات کے ساتھ چلتی ہے. اس سے بڑا ثبوت کوئی نہیں کہ اس حکومت نے اور اس کے تمام اداروں نے برطانیہ کی کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو وہ تمام اپنی نام نہاد فیک ایلیگیشنز اور فیک انویسٹیگیشنز کے پلندے دیے اور یہ کوشش کی کہ کسی طرح اگر ہم برطانیہ کے اداروں سے انڈائٹمنٹ حاصل کر لیں تو ہمیں بڑی کامیابی ملے گی. آج مشیر احتساب نے کہا کہ یہ تو سلمان شہباز صاحب کے خلاف انکوائری تھی اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے مسلم لیگ نون بلا وجہ اس پر کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہی ہے.
تو میں آپ کے سامنے ایک ریکارڈ رکھنا چاہتا ہوں جو برطانیہ کی انویسٹیگیشن ایجنسی کے ریکارڈ میں، جو عدالت کے ریکارڈ میں ان کی کمیونیکیشن شامل ہے. وہ کیا کہتی ہے کہ آئی میٹ وتھ مسٹر شہزاد سلیم، ڈائریکٹر جنرل نیب لاہور. ڈائریکٹر جنرل نیب لاہور لندن جا کے انہیں ملے. مسٹر سلیم از ان چارج آف دا پاکستانی انویسٹیگیشن آف شہباز شریف اینڈ دا وائڈر فیملی فار منی لانڈرنگ اینڈ کرپشن ان پاکستان. اس میں یہ نہیں لکھا کہ شہزاد سلیم صاحب جو ہیں یہ سلمان شہباز کے لیے تفتیش کر رہے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ شہباز شریف صاحب اور ان کی وائڈر فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. مسٹر سلیم ایکسپلینڈ that Shehbaz Sharif's wealth only began to accumulate when he and his brother, former Prime Minister, gained prominence in Pakistan in the 1980s. یہ بھی ایک جھوٹ ہے، چونکہ نواز شریف صاحب کے سیاست میں آنے سے پہلے ہی ان کا خاندان پاکستان کے لیڈنگ انڈسٹریلسٹ فیملیز میں شامل ہو چکا تھا، اور وہ سب جانتے ہیں کہ 1970s میں ان کی انڈسٹری کو نیشنلائز بھی کیا گیا. پھر ایز پارٹ آف نیب انویسٹیگیشن دے ہیو آئیڈینٹیفائڈ اے لارج نمبر آف ریمیٹنسز ٹو بینک اکاؤنٹس آف دا family allegedly from Pakistanis living abroad. It is therefore the NAB's case that the remittances are the laundering of illicit funds by or on behalf of Shehbaz Sharif and the wider family. اب یہ جو کمیونیکیشن ہے برطانیہ کی کرائم ایجنسی کی، جو خود اس بات کا ثبوت دے رہی ہے کہ نیب کے افسران نے جا کے انہیں تمام اپنی انویسٹیگیشن سے آگاہ کیا اور ان کو شہباز شریف صاحب کے خلاف خود ساختہ ثبوت دے کے کوشش کی کہ ان کے ذہنوں پہ اثر انداز ہوں، ان کی انویسٹیگیشن پہ اثر انداز ہوں اور کسی طرح کوئی وہاں سے فیصلہ حاصل کریں. یہ سارا نیب کا ریکارڈ اور پلندہ جو پاکستان میں لوگوں کے سامنے لہرایا جاتا ہے، عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے، یہ سب برطانیہ کی کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے سامنے پیش کیا گیا اور اس کو انہوں نے رد کرتے ہوئے فنڈز انفریز کیے. کیونکہ اگر یہ منی لانڈرنگ کا شائبہ بھی ہوتا تو برطانیہ کے قوانین اتنے سخت ہیں کہ اس میں کوئی امکان نہیں تھا کہ ایسا فیصلہ ہو سکتا. اب میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت اپنی انتقامی کارروائیوں میں، یہ وزیر اعظم جس کا ذہنی معائنہ ہونا چاہیے کہ یہ حسد اور نفرت میں اس کی آگ میں اتنا آگے جا چکا ہے کہ یہ اپنے مخالفوں کا پیچھا کرتے کرتے پاکستان کے اداروں، پاکستان کے نظام عدل اور پاکستان کے نظام قانون پہ عالمی حلقوں میں اور دنیا کی برادری کے سامنے سوالیہ نشان کھڑے کر رہا ہے. جب اب انٹرنیشنل اسکروٹنی میں یہ چیزیں معاملات صاف ہو رہے ہیں اور اب آپ پاکستان کے نظام سے ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کریں گے تو دنیا کو پتہ لگے گا کہ پاکستان کا نظام عدل اور پاکستان کا نظام تفتیش مینوپولیٹ ہو سکتا ہے. مخالفوں کے خلاف فیصلے لیے جاتے ہیں اور یہ نئے اشتہار لگیں گے دنیا کے سامنے. آج 3 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، 4تھا سال ہے اس حکومت کو. وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف ایک کیس نہیں بنا سکے کہ انہوں نے کسی سرکاری منصوبے میں، کسی سرکاری خزانے میں ایک پیسے کی خرد برد کی ہو. شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم رہے 10 مہینے، ایک کیس نہیں نکال سکے کہ انہوں نے کسی سرکاری خزانے میں، کسی سرکاری منصوبے میں ایک پیسے کی خرد برد کی ہو. شہباز شریف صاحب 2008 سے 2018 تک لگاتار وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، ایک پیسے کا الزام ابھی تک کسی سرکاری منصوبے میں کسی قسم کی مالی بدعنوانی کا نہیں لگا سکے. جتنے کیس بنائے تھے کہ جی وہ پرائیویٹ کمپنیاں بن گئیں تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایک ایک کر کے وہ سارے کیس ان کے منہ کے اوپر پڑے ہیں اور وہ بند ہوئے ہیں. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ 3200 ارب روپے کے ڈیولپمنٹ منصوبے ہمارے دور میں ہوئے ہیں
$29 ارب کے سی پیک کے منصوبے ہوئے ہیں. $29 ارب کے سی پیک منصوبوں میں 29 سینٹ کی ہیرا پھیری آپ ثابت نہیں کر سکے ہیں. 3200 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبوں میں آپ 32 پیسے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے ہیں. آپ صرف ٹی وی کے اوپر آ کے جھوٹے الزام لگا کے، کردار کشی کر کے، بہتان لگا کے اپنی سیاست چمکا رہے ہیں، اور انہی بہتانوں کی نحوست آپ کی حکومت کو گھیرے ہوئے ہے، جس کی وجہ سے آپ دن بدن ناکام ہو رہے ہیں. لیکن آپ کی ناکامی 22 کروڑ عوام کے لیے ایک زندگی موت کا پھندا بن چکی ہے. تو یہ کیس اس بات کا ثبوت ہے کہ اس حکومت نے جو جھوٹ کے افسانے بنائے، جو جھوٹ کی الف لیلا کی کہانیاں بنائیں، وہ پاکستان میں تو دھکا شاہی کے ساتھ چل سکتی ہیں، لیکن عالمی اداروں نے ان کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے. اس سے پہلے اسی طرح ڈیلی میل کے اندر انہوں نے کوشش کی، ایک سٹوری چھپوائی، شہزاد اکبر صاحب نے صحافی کو بلا کے اور اس کو فیڈ کر کے، اور اس کے اوپر بھی جو مقدمے کی ابتدائی سماعت ہوئی ہے اس پر وہ تمام الزامات جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں. اور اب شہباز شریف صاحب کا جو مقدمہ ہتک عزت کا ہے، اس میں یہ سر چھپاتے پھر رہے ہیں. تو یہ پاکستان کی بدنامی کر رہے ہیں. جو وزیر اعظم دنیا میں اور اس کے مشیر دنیا میں جا کے یہ کہیں گے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے صرف اس لیے کہ اپنے مخالفین کو جھوٹے مقدموں میں پھنسانا ہے، تو فیٹف اس کے گرد گھیرا تنگ کیوں نہیں کرے گا؟ جس ملک کا وزیر اعظم منی لانڈرنگ کا وکیل ہے کہ اس کے ملک میں بڑی منی لانڈرنگ ہے، تو فیٹف اور عالمی برادری تو اس ملک کا گھیرا تنگ کیوں نہیں کریں گے؟ یہ پاکستان دشمنی کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، صرف اپنی سیاست نفرت کی اور انتقام کی چمکانے کے لیے. میرا خیال ہے کافی تفصیل جو ہے وہ ہو چکی ہے. میں یہاں پہ صرف یہ پوائنٹ جو ہے اس کو جو ہے وہ میں اجاگر کروں گا کہ موجودہ حکومت اور جو ان کا ایک انتقامی ایجنڈا ہے، اس کے مطابق حکومت کا اپنا موقف ہے، ان کے مشیروں کا اپنا موقف ہے کہ میاں شہباز شریف کے خلاف جو باقی کیسز ہیں جی وہ ان کا تو پتہ نہیں جی. یہ شیخ رشید صاحب المعروف پنڈی کا شیطان جو ہے وہ یہ ایک ہفتہ قبل یہ کہہ رہا تھا کہ جی باقی کیسوں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے نا یہ بہت مضبوط ہے، اس سے تو بچنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے. تو باقی کیسز کو حکومت خود یہ سمجھتی ہے کہ وہ کمزور کیسز ہیں، وہ انتقام کے اوپر مبنی ہیں، اور انہیں جو ہے وہ انتقام کے تحت بنایا گیا ہے. جس کیس کو وہ بہت مضبوط سمجھتی تھی، احسن اقبال صاحب نے اور خاقان عباسی صاحب نے بڑی تفصیل سے یہ بات بتائی ہے. رات سے جو ہے وہ نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ بتا رہا ہے کہ وہ سب سے مضبوط کیس جو ہے وہ اس کا کیا حشر ہوا ہے. این سی اے جو ہے وہ ایک یعنی نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے اس کا ایک انٹرنیشنل سٹیٹس ہے. ان کے پاس جو انفارمیشن، جو ان کے پاس ایکسپرٹیز ہیں، ان کا ہم تو شاید تصور نہیں کر سکتے. اور وہ جب کسی آدمی کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے نہیں کہ صرف اس کو فوکس کرتے ہیں یا اس کی جو ہے وہ فیملی کے اکاؤنٹس کو فوکس کرتے ہیں، بلکہ ان کے جو ارد گرد کے جو ملنے والے لوگ ہوتے ہیں وہاں تک جاتے ہیں. یہ ہماری نیب جو ہے یہ جب یہ ہماری انکوائریز کر رہی تھی تو انہوں نے ہماری پوری صرف جو ہے وہ فرسٹ فیملی نہیں بلکہ جو ارد گرد عزیز و اقارب ہیں، جو ملنے والے ہیں، ان کے اکاؤنٹس کو بھی، ان کے کاروبار کو بھی کہ کہیں جو ہے وہ وہاں سے کوئی چیز آئی گئی نہ ہو. تو انہوں نے آخر 20-21 مہینوں میں کیوں نہیں پوری شریف فیملی کے ہر فرد کے اکاؤنٹ کو جانچا ہوگا، ان سے تعلق رکھنے والے قریبی لوگوں کے جو ہے وہ اکاؤنٹس کو جانچا ہوگا، اور اس کے بعد ایک انٹرنیشنل ایجنسی جو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ شریف فیملی اور میاں شہباز شریف اور سلمان شہباز شریف ان کے اکاؤنٹس میں کوئی منی لانڈرنگ کی جو ہے وہ ایویڈنس جو ہے وہ نہیں ہے. اب یہ کس ڈٹائی سے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ منی لانڈرنگ وہ تو دراصل
ان کے پاس تو پاکستان کی انفارمیشن نہیں ہے، یہ جو ایویڈنس پاکستان کے اندر ہے اس کو ہم چلا رہے ہیں. بھئی منی لانڈرنگ جو ہے وہ جب ایک ملک سے دوسرے ملک میں پیسہ جاتا ہے تو پھر منی لانڈرنگ ہوتا ہے نا. لاہور سے آپ چیچا وطنی پیسے بھیج دیں تو وہ منی لانڈرنگ تو نہیں ہوگی. تو یہ یعنی کوئی ایویڈنس نہیں وہاں پہ دے سکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے علاوہ بھی ان کے اپنے سورسز ہیں، تمام حکومتیں ان کے ساتھ تعاون کرتی ہیں. تو یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے کہ جس میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سرخرو کیا ہے، شریف فیملی کو سرخرو کیا ہے، میاں شہباز شریف، سلمان شہباز اور میاں نواز شریف کو سرخرو کیا ہے. اور اب یہ انتقام جو ہے یہ اس حد تک جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکا ہے کہ اب اس کا جاری رہنا بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا. لیکن آپ دیکھیں کہ آگے جو ہے وہ ان کے تمام کیسز جو ایس این صاحب کے خلاف بھی بنائے گئے ہیں، جو خاقان عباسی صاحب کے خلاف بھی بنائے گئے ہیں، میرے خلاف بھی ایک بڑا مذہقہ خیز جو ہے وہ کیس جو ہے وہ بنایا گیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک ایک میں اسی طرح سے بدنامی اور ناکامی جو ہے وہ ان کے حصے میں ہے. بہت شکریہ جی. کل سے تین الفاظ میرے کانوں میں بج رہے ہیں. ایک تو ٹی ٹی مجھے کل سے آواز سنائی دے رہی ہے بڑی شدت کے ساتھ، اور دوسرا مجھے آج منظور پاپڑ والا اور فالودے والا بھی یاد آ رہا ہے. کل شہزاد اکبر صاحب نے ان ساری باتوں سے وہ مکر گئے. یہ کہا کرتے تھے کہ ان لوگوں کی طرف سے یہ ٹیٹیاں لگی ہیں اور یہ پیسے آئے ہیں جن کے پاسپورٹ تک نہیں بنے، جو ملک سے کبھی باہر نہیں گئے. اب جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یو کے سے کون سی رقم پاکستان آئی ہے اور کس ذریعے سے آئی ہے، یا جو ڈیلی میل کی سٹوری آپ نے پلانٹ کی تھی کہ پاکستان سے پیسہ باہر جاتا تھا، وہاں سے لانڈر ہو کے ٹی ٹی لگ کے پاکستان میں واپس آتا تھا، تو اب بتایا جائے کہ وہ کون سے اکاؤنٹس تھے، وہ کون سا پاپڑ والا تھا، وہ کون سا فلودے والا تھا، وہ کون سی ٹی ٹی تھی. کل وہ ان سارے الزامات سے مکر گئے اور انہوں نے کہا جی منی لانڈرنگ کا تو یہ کیس ہی نہیں ہے، یہ فیک اکاؤنٹس کا کیس ہے اور یہ انٹرنل معاملات ہیں. تو آپ کو 3 سال قوم کا وقت اور پیسہ ضائع کرنے پر شرم بھی آنی چاہیے اور قوم سے معافی بھی مانگنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے، اب آپ نئی داستان لے کے نکل پڑے ہیں کہ یہ شہباز شریف صاحب کے خلاف کیس نہیں تھا. یہ 2 کنسنٹ لیٹرز ہم نے آپ کو دکھائے ہیں، 2 ہیں، ایک نہیں ہے. ایک کے اندر یہ درج ہے کہ شہباز شریف صاحب نے وہاں پہ کنسنٹ دیا کہ میرے جو اکاؤنٹس ہیں ان کی چھان بین کی جائے، اور دوسرا لیٹر اثاثہ جات کے حوالے سے ہے، لندن کے ایک فلیٹ کے سیل پروسیڈز کے حوالے سے ہے کہ اس فلیٹ کی جو فروخت کی گئی اور اس کی جو پیسہ آیا وہ کہاں گیا، اس کا کیا سورس تھا، اس کا کیا استعمال ہوا، اس کی بھی مکمل چھان بین کی گئی ہے. تو یہ 12 صفحوں کی نیشنل کرائم ایجنسی کی رپورٹ جو پاکستان میں نیب کے 58 والیومز پہ مشتمل ریفرنس کی تفصیلات، ایف آئی اے کے کیس کی تفصیلات، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام تر جو آپ نے آشیانہ اور رمضان گندا نالا کیس کے آپ نے جو کیسز بنائے اس کی تمام تفصیلات درج ہیں. اب یو کے کی ایجنسی 20 ماہ تحقیقات کرتی ہے. 20 ماہ تحقیقات کرنے کے بعد وہ کیا کہتی ہے، جو آلریڈی ہائی کورٹ کا فل بینچ کہہ چکا ہے بیل کے کیس میں، اثاثہ جات کے کیس میں، کہ کوئی کرپشن کا الزام تک نہیں ہے. وہی بات کی جو آصف سعید کھوسہ نے آشیانہ کے کیس میں کہی کہ شہباز شریف کا کردار ایک اچھے بچے کا ہے. تو پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ جو آپ کے خلاف فیصلے دے چکی ہیں اس پہ ایک مہر لگائی ہے برطانیہ کی عدالت نے، جو 12 صفحوں پر مشتمل این سی اے کی انکوائری رپورٹ ہے. میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بھی الزام پیچھے رہ گیا ہے، وہ کرپشن ہو، وہ منی لانڈرنگ ہو، وہ ایسٹ بیانڈ مینز ہو، وہ اختیارات کا ناجائز استعمال ہو. آپ نے 3 سال قوم سے جھوٹ بولا، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، جلا وطنیاں سختیاں ہم نے بڑے تحمل سے برداشت کی، مگر شہزاد اکبر آج عمران خان کو مروا گیا ہے. مہنگائی، بے روزگاری، غربت کے بعد کوئی اور بیانیہ نہیں تھا، جھوٹا احتساب کا بیانیہ تھا، وہ آج اپنی موت مر کے دفن ہو چکا ہے. اور شہزاد اکبر صاحب اب اس کو گھما رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں یہ اکاؤنٹس کو منجمد کرنے کا کیس تھا، کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ شہباز شریف صاحب کے خلاف کیس نہیں تھا. آپ کا جھوٹ قوم کے سامنے کھل کے آ چکا ہے.
آپ کو معافی مانگنی چاہیے اور میں پبلک اپالوجی ڈیمانڈ کرتا ہوں. آپ میڈیا بنائیں اور نون لیگ کی تمام قیادت سے اپنے ان بدفعلیوں پہ، اپنے ان جھوٹے کیسز کے بنانے پر قوم سے سرے عام معافی مانگیں. چلو آ جائیں. جی جی تو دوسرا یہ ہے کہ بتائیے گا کیا ڈیفیمیشن کیس فائل کرے گی یو کے اور یو اے ای میں؟ دیکھیے یہی سب سے دلچسپ بات ہے کہ سب سے پہلے جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. پرائم منسٹر آفس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کوئی تفتیش کرنے کا، کوئی قانون نہیں ہے کہ وہ تفتیش کر سکتے ہیں. یہ بات سپریم کورٹ بھی کہہ چکا ہے کہ یہ ایسٹ ریکوری یونٹ اللیگل ہے، اس میں جو معاملے خصوصی ہیں وہ اللیگل ہیں. نیب حکومت کے ماتحت نہیں ہوتی، نیب ریاست کا ادارہ ہے، اور یہاں پر کھلم کھلا اس کیس میں تو ثبوت سامنے آ گیا ہے کہ یہ دونوں ادارے مل کر انگلینڈ میں کام کرتے رہے ہیں ان کی این سی اے کے ساتھ کہ شہباز شریف کے خلاف کوئی وہاں سے منی لانڈرنگ کا یہ حاصل کر لیں، کوئی فیصلہ یا کوئی جرم کا فیصلہ حاصل کر لیں. اس سے پہلے بھی ان کے مشیر وزیر یہ معاملے خصوصی کہتے رہے جی ہم یہ کام کرا رہے ہیں. وزیر اعظم خود کہتا رہا ہے جب نیب نے کوئی گرفتاری کی، یہ گرفتاری میں نے کروائی ہے. تو اسی لیے آج کوشش ہے کہ 76 سال کے چیئرمین نیب کو 4 سال اور دے دیے جائیں، کیونکہ ایسا چیئرمین نیب ان کو نہیں ملے گا جو میرا خیال ہے کہ این سی اے کی جو فیصلہ ہے اس کو شاید پڑھ بھی نہ سکے کہ کیا الزامات آپ نے لگائے تھے. آپ کے نیب کے لوگوں نے جا کر الزامات لگائے انگلینڈ کے اندر، اور ان کے پر کیا وہاں پر انہوں نے تفتیش میں نکلا ہے کہ کچھ نہیں نکلا، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی، کوئی جرم نہیں ہوا. تو یہ معاملات ہیں. برطانوی جو ایجنسی ہے اس نے آپ کو کلیئر کر دیا ہے، تو کیا اب سلمان شہباز صاحب کب وطن واپس آ رہے ہیں؟ کیونکہ اب تو آپ کلیئر ہو چکے ہیں، اب تو کوئی خوف نہیں ہے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے خود کہا کہ جو پیسے باہر کے اکاؤنٹس میں رکھے ہوئے ہیں وہ لیگل طریقے سے یہاں پہ گئے، جو قانون تقاضے تھے ان کو پورا کر کے بھیجا گیا. پاکستان آئی ایم ایف اور دیگر اداروں سے قرضے لے رہا ہے، ایسی کیا ضرورت پڑی کہ باہر اکاؤنٹ کھلوا کے وہاں پہ جا کے پیسہ سیو کیا؟ دیکھیں جب میں ٹیکس دے دیتا ہوں میری انکم ہوتی ہے، میں جہاں پر اس کو استعمال کروں ملک کے اندر وہ میرا حق ہے، اس میں آپ میرا حق مجھ سے نہیں لے سکتے. سلیمان شہباز صاحب ایک پرائیویٹ سٹیزن ہے، سیاست سے ان کا تعلق نہیں ہے. وہ ملک میں محسوس کرتے ہیں کہ کوئی انصاف نہیں ہے، اس لیے وہ یہاں پر نہیں. آپ نے ابسکاؤنڈر ڈکلیئر کیا ہے، وہ وقت پہ آئیں گے اور اپنے معاملات کا مقابلہ کریں گے. باسی صاحب، ایک تو یہ جو رپورٹ ہے یہ کب تک آپ لوگ اسے پبلک کریں گے؟ سیکنڈلی کوئی ڈیفیمیشن اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے خلاف شہباز شریف کے اور سلمان کے خلاف کسی قسم کا کوئی بھی ثبوت نہیں آیا اور منی لانڈرنگ سے تمام چیزوں سے بری ہو چکے ہیں، تو کیا مسلم لیگ نون یا شہباز شریف یا انڈیویجول سلیمان شہباز کوئی ڈیفیمیشن کا اس حکومت کے خلاف ڈیمیجز کا کوئی کلیم کرے گا برطانیہ میں یا پاکستان میں ہی؟ دیکھیں جہاں تک ڈیفیمیشن کی تعلق ہے، یہ حکومت تو اتنا جھوٹ بولتی ہے کہ آپ دن میں 10 کیس بھی ڈیفیمیشن کے کریں تو کوئی آپ کے پاس وقت نہیں بچے گا. یہ آپ کے سامنے ہے ساری بات. این سی اے جو ہے وہ کوئی رپورٹ جمع نہیں کراتی. این سی اے جواز دیتی ہے کہ کیوں میں اکاؤنٹ فریز کر رہا ہوں. میرے پاس یہ انفارمیشن پاکستان حکومت نے دی ہے، مجھے یہ شبہ ہے اس انفارمیشن کی بنیاد پر کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے تو یہ اکاؤنٹ فریز کیے جائیں. اکاؤنٹ 12 مہینے فریز ہوئے، پھر 6 مہینے فریز ہوئے، پھر 6 مہینے فریز ہوئے. اس کے بعد این سی اے نے لکھا کہ نہیں اب ہمیں کچھ ملا نہیں ہے، آپ اکاؤنٹ فریز جو فریز ہے اس کو ختم کر دیں. یہ ثبوت ہوتا ہے کہ جو الزامات لگائے گئے تھے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن اس کو اسی سے متعلق ایک بات اور ہے. میرا خیال ہے کہ اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ اس کیس کے بہانے سے
نیب اور ایسٹ ریکوری یونٹ کے کتنے لوگوں نے لندن کے پھیرے لگائے ہیں اور کتنا ٹی اے ڈی اے بنایا ہے، وہ سارا بھی بھاگ کے سرکار ان سے ریکور کرنا چاہیے۔ یہ ابھی تک تو براڈ شیٹ کا پتہ نہیں چلا کہ وہ پیسے کس کی ایما پر کھائے گئے ہیں، کس نے کھائے ہیں۔ تو ہم چیئرمین نیب سے توقع کریں گے وہ یہ بتا دیں کہ ان کا اے آر یو سے، یہ ایسٹ ریکوری یونٹ سے کیا تعلق ہے، یا حکومت بتا دے، وزیر اعظم بتا دے کہ اس کا نیب سے کیا تعلق ہے، کیونکہ میں بھی وزیر اعظم رہا ہوں۔ ہم تو کبھی کسی سے نہ کبھی نیب سے میٹنگ کی ہے، کیونکہ نیب تو ہمیں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کو بھی دیکھتا ہے کہ تو آج وزیر اعظم عمران خان یہ بتا دے کہ اس کا اس نیب کے معاملے سے، نیب سے کیا تعلق ہے اس کے دفتر کا۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے میرے بھائی خواجہ آصف صاحب نے جو کہا ہے اس کی وضاحت کر دی ہے، یہ بڑی کلیئر بات ہے، انہوں نے بیان جاری کر دیا ہے کہ میں نے وہاں جو لوگ موجود تھے سب نے اس کی تصدیق کی ہے، انہوں نے مقامی سطح کی سیاست کی بات کی ہے، اور یہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں۔ ویڈیو پہ میں موقع پہ تھا۔ اسی سے اسی ARU کے ساتھ ہی ملا ہوا کیا آپ یہ جو تمام یہ اب کیس کا مکمل ہو چکا ہے، آج شہزاد اکبر کی طرف سے ایک کہا گیا ہے کہ آپ مٹھائیاں کھانا، اور بلکہ ایک اور وزیر صاحب نے بھی کہا ہے کہ مٹھائیاں کھانے کا وقت جو ہے نا ختم ہوا جاتا ہے، اگلے ہفتے FIA کی پیشی ہے۔ تو کیا اگر FIA شہباز شریف کو دوبارہ گرفتار کرتی ہے، کیونکہ جس طرح کی ان کے ٹویٹس آ رہے ہیں اور جس طرح بار بار آف دا ریکارڈ بھی بتا رہے ہیں، اگر گرفتار کرتے ہیں تو نون لیگ اس وقت پھر کیا کوئی اپنا ریئیکشن کے لیے کوئی تیاری آپ لوگوں نے کی ہوئی ہے؟ کیونکہ لگ تو یہ رہا ہے دیکھیں گرفتاری سے ہم نہیں گھبراتے، گرفتاری سے وہ گھبرائیں جو پہلے جہاز پر چڑھیں گے جب یہ حکومت جائے گی۔ بے گناہوں کے بھی گرفتار بالکل بے گناہ، اس سے پہلے بھی بے گناہ گرفتاریاں ہوئی ہیں، ساری بے گناہ ہیں، ایک الزام نہ آج تک لگ سکا ہے نہ ثابت کر سکے ہیں، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ نیب میں بھی وہی باتیں کر رہے ہیں اور FIA میں بھی وہی باتیں کر رہے ہوں۔ مجھے بتائیں کسی نے یہ بات کبھی سنی ہے؟ یہ بتائیے گا یہ بتا دیں کہ چیئرمین نیب کو جو توسیع دی جا رہی ہے اس کے اوپر نون لیگ کا موقف کیا ہے؟ کیا آرمی چیف کی توسیع کی طرح ڈھیر ہو جائے گی نون لیگ یا مداخلت کرے گی؟ آرمی چیف کی توسیع کی بات تاریخ کا حصہ ہے، آرمی چیف کی توسیع تاریخ میں ہوتی رہی ہے۔ چیئرمین نیب کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سٹینڈیبل نہیں ہے، اور یہ اپوائنٹمنٹ اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس کی مرضی سے کی مشاورت سے ہوتی ہے، کیونکہ جو احتساب کا نظام ہے اس کو غیر متنازع ہونا چاہیے، اس لیے یہ رکھا گیا ہے۔ اب سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ آرمی چیف کی توسیع طریق ہے، کیا آپ خود کو گناہ گار محسوس کرتے ہیں؟ بس اتنا بتائیں۔ میں بالکل اپنے آپ کو گناہ گار محسوس نہیں کرتا، پوری پارلیمان نے ووٹ کیا، یہ پارلیمان کا کام نہیں تھا، یہ ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے، یہ پرائم منسٹر کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپوائنٹ کرے اور توسیع بھی کر سکے، یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے، توسیع پہ کوئی پابندی نہیں تھی، یہ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں لے جائیں، اس لیے آیا تھا۔ اب سر یہ بتائیں کہ آپ نے جو الزامات آپ نون لیگ کے اوپر تھے وہ سارے بیک ڈور ہو رہے ہیں، تو PTI کی گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اگلے 2/3 میجورٹی کے ساتھ آ رہے ہیں، اس ساتھ اکثریت کے ساتھ آ رہے ہیں، تو اب آپ لوگ کی تیاری کیا ہے اگر وہ 2/3 میجورٹی کی تیاری کی ہوئی ہے انہوں نے؟ پتہ نہیں میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ انہوں نے 2/3 میجورٹی کی تیاری الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے کی ہوئی ہے، اور اس کو ہم چلنے نہیں دیں گے۔ آپ میرے بھائی یہاں سے باہر نکلیں، ذرا بازار میں جائیں، آپ کو 2/3 نہیں، آپ کو 99% میجورٹی نظر آئے گی، 99%۔ میں ابھی موٹر وے پر رکا ہوں، جتنے ملازمین وہاں پر تھے انہوں نے ہاتھ جوڑے، کہ خدا کا واسطہ ہے ہماری جان چھڑائیں، ہم سے بھی چند نے کہا ہم سے بھی غلطی ہوئی ہے، ووٹ دیا ہے، تو 99% میجورٹی انشاءاللہ آئے گی۔ شہباز صاحب نے جس غلطی کی نشاندہی کی تھی کہ اگر ہم سے یہ غلطیاں نہ ہوتی تو آج بھی ہم حکومت میں ہوتے، تو کیا ان غلطیوں کو کور کرنے کی کوشش کی ہے یا کچھ کیا ہے؟ کیا کیا؟ میرے بھائی ہمیشہ آدمی دیکھتا ہے کہ ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ 2018 کا الیکشن چوری ہوا ہے، یہ پاکستان کا بچہ کہہ رہا ہے۔ 2018 میں ایک غلطی آپ تسلیم کرتے ہیں آج کہ نواز شریف کو ایئرپورٹ پر نہ لے کر آنا، وہاں تک نہ جانا، اس سے استقبال نہ کرنا، وہ نون لیگ کی بڑی غلطی تھی؟ دیکھیں ہم کوئی فوج نہیں ہے کہ ہم حملہ آور ہو جائیں گے ہوائی اڈے پر، یہاں پر مظاہرہ ہوا، جس کو مظاہرہ بدقسمتی آپ سارے لوگ کور بھی نہیں کر سکے، تو غلطی تو آپ کی ہے کہ ایک فوٹو آپ نہیں دکھا سکے، 1 سیکنڈ کا کلپ نہیں چلا سکے۔
لاہور کے عوام نے، میں خود یہاں اس دن آیا تھا اور ٹھوکر نیاز بیگ سے پیدل چل کے مال روڈ پہ آیا تھا، اور الحمدللہ لاہور جتنا اس دن باہر نکلا تاریخ میں کبھی نہیں نکلا۔ اب جو ہے